نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لولا نزل علیہ القرآن کیوں نہیں اتارا گیا آپ پر قرآن جملۃ واحدہ ایک ہی مرتبہ اکٹھا کذالک لنثبت به فؤادک اسی طرح تاکہ ہم مضبوط کریں اس کے ساتھ آپ کے دل کو ورتلناہ ترتیلا اور ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ بیان کیا ولا یأتونک بمثل اور وہ نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال الا جئناک بالحق مگر ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس حق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور بہت خوبصورت تفسیر الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی جانب أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا یہی لوگ بہت بری ٹھکانے والے ہیں اور بہت پھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الفرقان آیت نمبر 32، 33 اور 34 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں یہ شکایت کریں گے کہ اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور آج کے سبق میں ایک شبہے کا جواب ہے۔ بعض دفعہ انسان بڑی اچھی اور عمدہ گفتگو کرتا ہے لیکن سامعین کے دماغ میں کچھ شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کا تسلی بخش جواب بھی دینا چاہیے جو قرآن مجید دے رہا ہے۔ ایک سوال یہ تھا اور ایک شبہ یہ تھا جو مشرکینوں کے دلوں میں پیدا ہوتا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ اکٹھا ایک مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوگا، یہ تھوڑا تھوڑا نازل کیوں ہوتا ہے، کبھی ایک آیتیں کبھی دو آیتیں۔ گویا کہ اس سے ان کو یہ شبہ بھی پڑتا تھا کہ آپ خود بناتے ہیں اور تیار کرتے ہیں، 2 آیتیں بن جاتی ہیں تو وہ پیش کر دیتے ہیں، 4 بن جاتی ہیں تو وہ پیش کر دیتے ہیں،
اور یہ آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو سارا اکٹھا نازل ہو جاتا۔ یہ ان کا ایک اعتراض تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ اور بعض دفعہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آتی کہ اللہ کے لیے اکٹھا نازل کرنا کون سا مشکل ہے، اگر اللہ اکٹھا ہی نازل کرے تو ان کی اعتراض تو ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہم تھوڑا تھوڑا ہی نازل کرتے ہیں۔ ادھر لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں، کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، کوئی کیا اور کوئی کیا۔ جب آپ کے دل پر بوجھ ہوتا ہے اور آپ کے دل کے اوپر خفقان آتا ہے، ادھر سے ہم 2-3 آیتیں نازل کر کے اس آیتوں کے ذریعے آپ کے دل کو سکون عطا فرما لیتے ہیں، اور آپ کا دل قرآن مجید کی دعوت پر اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح روزانہ جو وحی آتی ہے، اس روزانہ کی وحی کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوطی اور پختگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم بھی جو صبح روزانہ 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 1 آیت پڑھتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارے ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ سورہ الانفال میں اللہ خود فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر محسوس کرتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں اتارا گیا آپ پر قرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی بار سارے کا سارا اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اس لیے ہم نازل نہیں کرتے اکٹھا تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوطی عطا فرما دیں، آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے ترتیل سے بیان کیا، یعنی ٹھہر ٹھہر کر، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے حبیب ہم بھی تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر نازل کرتے ہیں، تو بھی رات کو ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ کر مجھے سنایا کر۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا، میرے محبوب تو بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر، اور رات کی تاریکیوں میں جب لوگ سو جائیں تو میرے سامنے آ کر قرآن کی تلاوت کیا کر۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور وہ طرح طرح کے اعتراض لے کر آتے، کبھی کوئی سوال لے کر آتے، کبھی کوئی اعتراض لے کر آتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، وہ جو بھی مثالیں یا جو بھی باتیں آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم ان کا جواب حق حق اور ٹھیک ٹھیک آپ کے پاس لے کر آتے ہیں۔ ادھر ان کے اعتراضات ہوتے ہیں، ادھر اللہ کی طرف سے سچے جوابات ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی انہوں نے کہا اکٹھا کیوں بھی نازل ہوا، اللہ نے جواب عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ اور کئی اعتراضات، مثلا کبھی کہتے جب یہ انسان ہڈیاں ہو جائیں گی پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے جواب دیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں
وہ سیدھا ہڈیاں ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے جواب دیا فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی وہ اعتراض لے کر آتے ہیں الا جئناک بالحق، ہم حق کے ساتھ اس کا جواب آپ کو بتا دیا کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی کئی موقعوں پر ان کو سوال کیا، اللہ نے آیات نازل فرمائی، کہا کہ یوسف یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر میں کیسے منتقل ہوا؟ اللہ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، ایسے منتقل ہوا۔ ان قادی روح کی حقیقت کیا ہے؟ اصحاب کہف کون ہے؟ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے؟ ذوالقرنین کون تھے؟ اللہ نے پوری سورۃ الکہف نازل فرما دی۔ فرمایا میرے محبوب جو بھی وہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، ہم حق کے ساتھ سچ سچ ٹھیک ٹھیک اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ میرے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، بڑی عمدہ تفسیر ہم بیان کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی جانب، سر ان کا نیچے اور ٹانگیں ان کے اوپر، الٹے چل کے محشر کے میدان میں آ رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ حضور نے فرمایا عائشہ جو اللہ پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ اللہ چہرے کے بل بھی چلا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا اور اللہ ان کو رسوا کرے گا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، چہرے کے بل چل کر گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا، لوگوں سب سے برا مکان، سب سے بری جگہ انہی لوگوں کی ہے، ان سے بڑھ کر اور بری جگہ کوئی نہیں، جہنم سے بڑھ کر اور ہولناک جگہ۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے سیدھے راستے سے یہی لوگ ہیں، گمراہ یہی لوگ ہیں۔ اللہ کی آیات کو اور اللہ کے نبی کو چھوڑ دے اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس سے بڑھ کر اور گمراہ کوئی نہیں۔ اللہ نے گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں اتارا گیا آپ پر قرآن ایک ہی بار اکٹھا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اسی طرح تاکہ ہم ثابت رکھیں، مضبوط رکھیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر بیان کیا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور وہ نہیں لے کر آتے آپ کے پاس کوئی مثال مگر ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس حق۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہت اچھی تفصیل لے آتے ہیں۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہی لوگ ہیں برے ٹھکانے والے اور یہی لوگ ہیں سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے۔